ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا حمد و ثنا تعریفات احمدات تمجیدات تسبیحات کبریائی بزرگی بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بیگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام رسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے تاریخ کے حوالہ سے میں انشاءاللہ اپنے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کروں گا اسلامی تاریخ جو کہ 22 ہے اور انگریزی تاریخ جو کہ 5 فروری ہے۔ ان دونوں دنوں کے حوالہ سے بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
22 تاریخ جو کہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اس کے حوالہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی مخلص، اپنے مال اور اپنی جان کو صرف کرنے والے، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر، کئی جگہ پر جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں، اور پھر جلیل القدر صحابی، اور وہ صحابی کہ جو مشرکین کی بات کا جواب ہاں میں دیں، تصدیق میں دیں، تو اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن پاک نازل فرما دے اور وہ یہ کہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک اس دنیا میں وہ شخصیت ہے جو سچائی کو لے کر آیا ہے، اور دوسری وہ شخصیت ہے جس نے اس کی سچائی کی تصدیق کر دی، فرمایا یہ متقی ہیں۔ سچائی کو لے کر آنے والے، آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، نانائے حسن و حسین، امام الثقلین، جد الحسنین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ جب مشرکین نے ان کے سامنے یہ اعتراض رکھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک انسان راتوں رات کا کچھ حصہ اس حصے میں وہ یہاں سے جائے، یثرب کو کراس کرے، بیت المقدس میں جائے، 7 آسمانوں کی وہ سیر کرے، وہ جنت کی سیر کرے، وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، اور فجر سے پہلے وہ اپنے گھر پر بھی موجود ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات تمہیں کس نے کہی ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تم نے پیغمبر بنا رکھا ہے، یہ محمد بن عبداللہ وہ کہتے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے پیارے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو پھر یاد رکھ لو کبھی غلط نہیں ہو سکتے، یہ درست ہیں۔
اس لیے کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ میرے نبی گئے تھے تو ہو کر آئے ہوں گے، آپ نے ابھی پوچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا نہیں ہے۔ لیکن مشرکین نے کہا کہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے سچ کہی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک سچائی کو لے کر آنے والا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وحی آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور اپنے گھر کی طرف آتے۔ اما خطیرۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی بیوی، آپ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا زمیلونی زمیلونی دثرونی دثرونی، مجھے کوئی چادر دے دو، میں اپنے اوپر چادر کو اوڑھنے والا ہوں، اپنے اوپر چادر کو لپیٹنے والا ہوں، گھبراہٹ کا میں شکار ہوں، پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، لن یضیعک اللہ، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو یوں نہیں چھوڑ دے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا آپ تو انہیں کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق والے کا حق دلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب یہ پہلی وحی آئی نبی علیہ السلام کو ملی تو عورتوں میں جب آپ نے اپنی بیوی کو ختیجہ کو سب سے پہلے یہ بات سنائی، ایک وہ تصدیق کرنے والی تھی، اور پھر آپ مردوں میں نکلے تو سب سے پہلے جو آپ کو ملنے والے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا کہ اس انداز میں، اس طریقے سے، اس طرح سے میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو مردوں میں کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو یہ بات سنائی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، میں آپ پر یقین کرتا ہوں، آپ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی اعتراض کے قبول کرنے والے اگر مردوں میں کوئی تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی، آپ حرم کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دی جا رہی، اور کسی بتلانے والے نے دیوانے کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین یوں یوں تکلیف دے رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹ کی اوجڑی وہ لا کر آپ کے جسم کے اوپر رکھی کہ آپ نیچے دب گئے، اس کا وزن زیادہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں
کہ دشمنوں اگر تکلیف دینی ہے تو مجھے دے ڈالو، میرے نبی کو کچھ نہ کہنا۔ مار کھائی، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے جو بات ان کے منہ سے نکلی، جب ان کی ماں نے ان کو گود میں لیا ہوا تھا، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، ہوش میں آتے ہیں تو ایک سوال کرتے ہیں کہ امی جان مجھے بتلاؤ کہ میرے پیارے محبوب کا کیا حال ہے، پیارے حبیب کا کیا حال ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر اپنا من، اپنا تن، اپنا دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ اکرام کو یہ بات کہی تھی کہ جن جن لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے الا ابا بکر، لیکن خیال کرنا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ ہے وہ مسجد نبوی کی طرف ہی کھلنا چاہیے، اس کے دروازے کو بند نہیں کرنا، باقی سب کے دروازوں کو بند کر ڈالو، ان کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے سانسوں کے چلتے ہوئے ہر نفس کا، ہر انسان کا، ہر شخص کا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی کسی بھی طریقے سے مدد کی ہے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا، جس کا جو حق بنتا تھا وہ میں نے دے دیا، الا ابا بکر، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں کا بدلہ محمد رسول اللہ نہیں اتاریں گے، محمد کا رب اتارے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے احسانات چکا دی، اگر عمر کے احسان ہیں تو چک گئے، عثمان کے ہیں تو ادا ہو گئے، حیدر کرار کے ہیں تو ادا ہو گئے، کسی اور بھی صحابی کے احسان اگر ہیں مجھ پر تو میں نے سب کے ادا کر دیے ہیں، مگر ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام جب آپ کو حکم ہوا تھا کہ صحابہ اکرام کو تھوڑی تھوڑی تعداد میں اب مکہ سے نکالیے اور بھیج دیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چند ایک اور صحابہ تھے ان کو حبشہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ تم اس طرف ہجرت کر جاؤ، اور بہترین جوڑا وہ قرار پائے کہ بہترین جوڑا اللہ کے راستے میں جو نکلنے والا ہے وہ نبی کائنات کی بیٹی اور آپ کا داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں بھیجا کہ آپ مدینے میں جاؤ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہاں پر موجود ہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ جاؤ، جا کر ہاتھ بٹانا ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، دین سمجھانا ہے، جو مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی تعلیمات کے حوالہ سے انہیں بتلاؤ۔ صحابہ اکرام چلتے رہے، صحابیات جو چند ایک تھی وہ بھی گئی، تقریباً 87 کے لگ بھگ لوگ تھے، جن میں 75 مرد تھے، 12 عورتیں تھیں، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ پھر ایک ٹائم آیا جب اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا کہ صحابہ اکرام یہ چلے گئے، صحابیات چلی گئیں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ٹائم آ چکا ہے کہ آپ نے بھی یہاں سے جانا ہے، تیاری کریں۔ نبی علیہ السلام تیار ہو رہے، اللہ معیت میں کون ہوگا؟ فرمایا تمہارا یار ہوگا، اور کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، دروازہ بجایا، من دق الباب، کون آیا ہے آج دروازے کے اوپر؟ کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہیں، دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کیسے آئے؟ کہا کہ اللہ نے نکلنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ جو یار ساتھ میں ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اسما بیٹی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کھانا تیار کرتی ہے اور اپنے ہی دوپٹے کے 2 حصے کرتی ہے،
اس لیے اس خاتون کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے دوپٹے کے دو حصے کیے، ایک میں تھوڑا سا کھانا پینا راشن جو زیادہ رہا تھا اسے باندھا، عامر کو ساتھ لیا، اس لیے کہ وہ ریوڑ چلاتا ہے، اسے پتا ہے کہ راستہ کون سا کدھر کو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نکلنے کا حکم ہے، آپ علیہ السلام اپنے یار کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور دشمن جو ہے مقابلے کے لیے باہر کھڑے، 11 قبیلے یا 12 قبیلے، اور سب کے قبائل کے ایک ایک فرد نے تلوار کو سونت رکھا ہے کہ ابھی گھر سے نبی علیہ السلام یہ نکلیں گے، محمد بن عبداللہ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق محمد بن عبداللہ اور ہمارے عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلیں گے، اور ہم ان کے تن کو، ان کے سر کو جسم سے ہم جدا کریں گے۔ وہ تیار کھڑے، اللہ کی اپنی تدبیریں، مشرکین کی اپنی تدبیریں، وہ مکر کر رہے ہیں، اللہ تدبیر کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ مکر کر رہے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے، اور کہا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب آپ گھر سے نکلیں، ایک مٹھی یوں پکڑ کے پھینک دیں، یاد رکھنا یہ دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کائنات کے امام نکلیں۔ اور اللہ نے پھر ذکر کیا قرآن میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ آپ نے اشارہ نہیں کیا تھا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو مارا تھا، کہ اندھے کر دیا۔ آقا علیہ السلام وہاں سے چلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر، پھر وہ وقت بھی آیا جب چلتے چلتے آپ ایک غار کے اندر پہنچتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، عامر رضی اللہ عنہ جو غلام ہے وہ بھی ساتھ ہیں، وہ راہی ہیں، راہ دکھلانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر بیٹھے، مشرکین تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، قافلے نکل چکے، سواریاں نکل چکی، دشمن نکل چکا، تلواریں سونتی ہوئیں، اور انعامات بھی مقرر ہیں کہ جو محمد کا سر لے کر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ کے اوپر بھی پہنچ گئے کہ جس غار کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی، فرمایا جی، کہا کہ یہ دشمن ہمارے بالکل سر کے اوپر ہیں، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، اس لیے کہ غار کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اور یہ غار کے منہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا اور کیا کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ دو بندے، ثانی اثنین، دو بندے جب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے، اذ یقول لصاحبہ، جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقین کے امام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ کی نصرت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، بہت بڑا بھائیو سبق ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو اور دل اگر گھبرانے کو آئے تو بس اتنا سے یاد کر لینا کہ ان اللہ معنا، دین کے کام کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے، دین کا کام کرنے والا اس کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں مت لگاؤ، لوگوں سے امید لگاؤ گے آپ کے وہ عزم کو توڑیں گے، گرائیں گے، آپ کو نیچا کرنے کا سوچیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ جس نے امید لگا لی، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اسی کا ہی ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ ختم ہو گئی، اس لیے کہ کائنات کے امام نے کہا اور اللہ نے منقشہ کھینچ دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ کے نبی تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و تسلی کے ساتھ اس جگہ سے روانہ ہوئے، مدینہ میں پہنچے۔ جب مدینہ میں آپ پہنچتے تو آپ کے ساتھ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قباء کے اندر قیام کیا، 14 دن آپ وہاں پر ٹھہرے، جمعے کا آغاز کیا، افتتاح کیا، پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف لے کر آئے۔ وہاں سے پھر مسلمانوں کے لیے چونکہ نماز اللہ نے پہلے ہی فرض کر دی تھی، لیکن ابھی باجماعت کا کوئی اہتمام نہیں تھا، تو باجماعت نماز کے لیے مسجد کا ہونا انتہائی اہم تھا، ضروری تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے جگہ کا انتخاب فرمایا۔ 2 یتیموں کی جگہ تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ابو بکر ان کے جو پیسے بنتے ہیں وہ ادا کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے تھے۔ اللہ اکبر، مسجد بن گئی، دین کا کام ہوا، اور جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اسی جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، وہ پہاڑ تھوڑا سا ڈگمگایا، اس نے حرکت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوش میں آئے، آپ نے اپنے پاؤں کو اس پہاڑ کے اوپر مارا اور یہ کہا اثبت یا احد، احد پہاڑ تو ٹھہر جا، رک جا، کیا تو جانتا نہیں ہے فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ تیرے اوپر اس وقت جو موجود شخصیات ہیں ان میں ایک نبی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، وَصِدِّيقٌ، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وَشَهِيدَانِ، اور فرمایا 2 شہید بھی ساتھ ہیں، ایک سیدنا عمر بن خطاب اور ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا تمہیں علم نہیں؟ اللہ کے نبی نے جب پہاڑ کو ڈانٹا تو پہاڑ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، رک گیا، کہ میرے اوپر اتنی بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہیں اور میں حرکت کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جب ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں اگلے سال آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کدھر جاؤں؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ اب میں جب بھی آتی ہوں کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا ہے، آپ موجود ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ کو میں نہ پاؤں تو پھر کدھر جاؤں؟ تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والی سن لے، اگر تو اگلے سال آئے اور تم مجھے نہ پائے تو پھر فاتنی ابا بکر، میرے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، تم اپنے سوال کو لے کر آنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا حل نکال دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کتنی ہی ایسی روایتیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور جب آپ علیہ السلام شدت مرض میں مبتلا تھے، تکلیف بہت زیادہ تھی، اپنے گھر کے اندر موجود تھے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، ان کو کہو۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ناسور بھی پیدا ہو چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس صحابی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق کھا لیا، کہ خلافت ان کو ملنی تھی، ملی ان کو گئی۔ اور ایک میں بندے کی تقریر میں سن رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 خلفاء کے ساتھ وزیر بن کر رہے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، 3 خلفاء کے ساتھ وزیر بن کر رہے ہیں، اور پھر
3 خلفاء کے وزیر بننے کے بعد جب اسے خلافت ملی تو اسے شہید کر دیا گیا. تو اب ہم پیٹے نہ تو اور کیا کریں؟ بھئی ہمارے امام سے اتنی زیادتی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک. بھئی ہر بات ہی اپنی طرف سے بنا لی. خلیفہ جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرما رہے ہیں، سوال کرنے والے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بعد کون ہوگا، آپ فرما رہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. جس کی جو ذمہ داری بنتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونپی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ 3 خلفاء کے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وزیر تھے اور پھر جب خلافت ملی تو ان کو شہید کر دیا گیا، اس لیے ہم جناب اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراض کسی صحابی پر نہیں کر رہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر کر رہے ہیں. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج ہم بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے جناب دین سیکھنا شروع ہم نے کر دی ہے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی لوجک ہے. جو دین کی الف سے ابجد سے واقف نہ ہو ان کو کیا پتا کہ علم کیا چیز ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 تاریخ جو آج ہے، آج کے دن میں جب وہ وفات پا رہے ہیں اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا جو سامان ہے یہ اٹھا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا، میرے اوپر جو قرضہ ہے، میرا فلاں والا جو ایک جھونپڑا ہے، ایک مکان ہے، اسے اس قرض میں ادا کر دینا، اور باقی یہ سامان جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دینا. یا وہ سامان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے تو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران، مدینے کی ریاست کو چلانے والا آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور کس حالت میں کہ وہ تلوار، وہ نیزہ، وہ مسلح، وہ لوٹا، یہ 3-4 چیزیں دیکھ کر تو کیا کہتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق تو نے عمر کو مشکل میں ڈال دیا، تو نے عمر کو مشکل میں ڈال دیا. وقت کا خلیفہ جا رہا ہو اور گھر سے کوئی ساز و سامان نہیں نکل رہا، جائے نماز نکل رہی، جہاد میں استعمال ہونے والی تلوار نکل رہی، یہ وقت کا خلیفہ جا رہا ہے. جس بندے نے اپنی ذات کے ساتھ اتنا انصاف کیا ہو کہ میں اللہ کو ملوں تو اس حالت میں ملوں کہ میرے پاس کوئی سامان نہ ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے، وہ کیا کسی کی خلافت کا حق کھا سکتا ہے؟ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. احباب گرامی، 22 تاریخ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا دن، وفات کا دن، وصال کا دن، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مشکل میں ڈال دیا، کیا مطلب کہ وہ مجھے دنیا نہیں دے کے جا رہے، وہ مجھے آخرت کا سبق دے کے جا رہے ہیں کہ عمر تو نے بھی آنا ہے تو اس حالت پہ آنا کہ اپنے مالک کو ہم نے جواب دینا ہے، ہاتھ خالی ہوں گے. آج لوگ اربوں کھربوں روپے لوٹ کے کوئی ملک سے فرار ہے، کوئی ملک میں ہے تو وہ کھا رہے، کوئی فکر نہیں کہ ہم نے اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے. میرے بھائیوں، آج کا نجائز اکٹھا کیا ہوا بھلے 1 روپیہ ہو، 1 دینار ہو، 1 ریال ہو، یا لاکھوں اربوں کروڑوں روپے ہوں، جب مالک کو تم نے جواب دینا ہے نا، اللہ کی قسم اس مالک کے سامنے کوئی جواب دے نہیں سکتا. آخری بات اور بات کو ختم کرتے ہیں. 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، علاقائی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، پانیوں کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے کشمیر ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے. کشمیر ہمارا ہے، وہ پاکستان کی شارک ہے، اور ہم اپنی شارک کو کسی ظالم کے ہاتھ میں یوں نہیں دے سکتے. انشاءاللہ جب تک یہ زبان منہ میں باقی ہے
جب تک یہ خون کے قطرات جسم کی ایک ایک نس میں ہیں، اللہ کی قسم ہم لڑیں گے، ہم ٹکرائیں گے، شہادت ہمارا مقدر بنے گی، لیکن انشاءاللہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر اب بھی ہمارا ہے، اور جو کشمیر کل آنے والا ہے تب بھی وہ انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے دکھ میں برابر کے ہم شریک ہیں۔ انشاءاللہ آج زبان چل رہی ہے اور کل ہمیں خون بھی پیش کرنا پڑا، اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اے کشمیری بھائیو، تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، اے کشمیری ماں اور بہنوں، تم ہماری ماں اور بیٹیاں ہو۔ انشاءاللہ جس طرح میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، تم ہمارے ماں باپ ہو، تم ہماری بہنیں ہو، ہم انشاءاللہ تمہاری عزت کی خاطر ٹکرائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔